ناظرین، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام کرنٹ ایشو سے میں ہوں جیسپر عاشق، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے موجودہ دور کا ایک اہم اور جس نے پوری دنیا کو آج متاثر کیا ہے، تو پاکستان بھی اس کی زد میں ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کرونا پر، جو چین کے شہر ووہان سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے مسٹر افتخار انجم کو، جو کہ ایک ایجوکیشنسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک کاروباری شخصیت بھی ہیں۔ سر، ہم آپ کو اپنے کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ویلکم کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ سر، یہ کرونا جو آج پوری دنیا کے لیے ایک خوف بن گیا ہے، جی اور پوری دنیا اس سے متاثر ہو چکی ہے، لیکن پاکستان میں آج بھی کئی لوگ اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ہمارے جاننے والے تو اس آفت سے متاثر نہیں ہیں، تو وہ اس کو سنجیدہ بھی نہیں لے رہے۔ تو کیا کہیں گے اس بیماری کے بارے میں کہ یہ کرونا جو ہے واقعی کوئی حقیقت ہے؟ بہت شکریہ سر، بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا آپ نے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ لوگ ابھی مختلف قسم کی چہمگوئیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے بارے میں۔ ابھی کل کی بات ہے، مجھے میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں، پروفیسر ہیں، ان کی کال آئی اور انہوں نے مجھے پوچھا جی کہ افتخار صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک آپ کے کسی جاننے والے کو پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بھی آپ کی فیملی ہے، اٹلی میں آپ کا خاندان ہے، امریکہ میں آپ کا خاندان ہے، تو بتائیے آپ کے خاندان میں سے یا کسی جاننے والے کو جس کو ڈائریکٹ آپ جانتے ہیں اس کو کرونا لاحق ہوا ہو؟ تو میں نے کہا جی کہ خداوند کا بڑا شکر ہے کہ خدا نے ہمارے خاندان کو اور ہمارے خاندان سے جتنے منسلک لوگ ہیں ان کو ابھی تک بچائے رکھا ہے اور آگے بھی بچائے رکھے۔ کہتے جی کہ بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ کرونا پاکستان میں ہے بھی کہ نہیں؟ میں نے کہا جی آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ کہتے جی اب لوگوں نے تو یہ عام بات ہو گئی ہے کہ پاکستان میں کرونا ہے نہیں۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں یہ صرف ٹی وی پہ ہی نظر آتا ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں کرونا ہے نہیں پاکستان میں۔ تو پاکستان نے خواہ اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیا ہے، اور نہ صرف پاکستان میں، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بھی شاید اتنا زیادہ جو ہے وہ کریٹیکل سچویشن ہے نہیں جتنی آرٹیفیشلی اس کو کریٹ کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ کس چیز کی وجہ سے کہتے ہیں؟ تو جنرل جو امپریشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ جب سے ورلڈ بینک نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ جی جو کنٹریز کووڈ-19 سے افیکٹڈ ہوں گے ورلڈ بینک ان کی امداد کرے گا کچھ، تو پھر ہر ملک جو ہے وہ اپنی دوڑ میں لگ گیا ہے کہ میرے کیسز زیادہ ہوں، میرے کیسز زیادہ ہوں۔ تو وہ چیزوں کو کوئی بھی اگر مریض کسی نزلہ زکام کی وجہ سے بھی اگر آ رہا ہے تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کرونا کا مریض ہے، اور پھر اگر نیچرل ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں تو وہ اس کو کرونا کے کھاتے میں جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی مختلف جو ہے وہ باتیں جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں چل رہی ہیں۔ ایون کل مجھے کچھ ویڈیوز آئیں، پاکستان کے کچھ نامور ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کا انکشاف کیا جی کہ پوری دنیا میں اس نے امریکہ کے بارے میں بتایا کہ امریکہ میں اگر کوئی مریض کرونا کا کسی ادارے میں ایڈمٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ اس ادارے کو $4000 پے کرتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر وہ وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے تو $39,000 اس کو پے کیے جاتے ہیں۔ بلکہ پاکستان میں بھی اس کے لیے اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ ایک فیکٹر ہے۔ دیکھیں، اگر اس چیز کو ہم دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ایلیمنٹ ہو کہیں نہ کہیں، لیکن اس چیز کو یہ کہہ دینا
کہ جی پاکستان میں کرونا ہے نہیں اور نہ ڈر ہو کہ باہر پھرنا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ بے وقوفی ہے۔ دیکھیں آپ نے بات کی ہے کہ جی کرونا ٹی وی پہ نظر آتا ہے۔ ابھی اگر میں پنجاب کی بات کروں، پنجاب کی اگر آبادی، اور بالخصوص آپ لاہور کی بات کر لیں نا، سب سے زیادہ کیسز لاہور میں ہیں ایسے ہی۔ اب اگر پورے پنجاب میں 5,500 کیسز ہیں تو پنجاب کی آبادی کی ریشو نکالیں، اور اگر لاہور میں فار ایگزامپل 1,000-1,200 کیسز لاہور میں ہیں تو لگ بھگ 1.5-2 کروڑ آبادی ہوگی لاہور کی، تو 1.5 کروڑ آبادی لگائیں، 1.5 کروڑ میں سے 1,000 بندہ یا 1,200 بندہ اگر آپ ڈھونڈنے لگیں تو ابھی مشکل ہی ملے گا نا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے وزیر اعظم پاکستان لاہور میں 1,000 بندے کو لاکھ روپیہ دے دے، تو میں اور آپ جو ہے وہ بھی رشتہ داروں سے پوچھیں کہ آپ کو لاکھ روپیہ ملا ہے، آپ کو لاکھ ملا، تو وہ یقیناً ہم کہیں گے جی ساڑھے تو کسی جانن والے نے بھی نہیں ملیا، بالکل ایسے تو لگتا ہے وہ نہ ویسے نہ خبر چلا دیتی۔ بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ پاکستان میں در حقیقت پاکستان اس کا شکار ہے۔ یہ ایک خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ اتنی انٹینسٹی جو ہے وہ نہیں جتنی کہ دوسرے ملکوں میں ہے، تو یہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں صرف اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ پاکستان میں لوگ جو ہے ویسے بھی عادی ہیں اور لوگوں کی قوت مدافعت بھی جو ہے وہ بھی کافی سٹرونگ ہے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بلیسنگ ہوتی ہیں۔ ابھی رات کو میرے ایک بھائی ہیں، ماموزاد بھائی ہیں میرے، امریکہ میں ہوتے ہیں، تو میری رات کو ان سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے کہا جی آپ کا تو بڑا نالج ہے، تو آپ بتائیں، آپ امریکہ میں رہ رہے ہیں، تو پاکستان کی تو جو ہے وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس نے بھی تعریف کی ہے کہ انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے ٹیکل کیا ہے کہ پاکستان میں 26 فروری سے لے کے اب تک اگر دیکھیں، آج 30 اپریل تک کی اگر ہم ڈیٹ کو دیکھیں تو اگر ہم 15,500 یعنی 15,525 کیسز ہیں، اگر اس کی ریشو ہم باقی ایڈوانس کنٹریز میں دیکھیں کہ جب سے شروع ہوا تو اتنے دیر میں پاکستان میں اگر وہ اتنا نہیں پھیلا، تو اس میں پاکستان کی تو بہت اچھی مینجمنٹ ہے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ اس بات کو یہ سمجھیں کہ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص مہربانی ہے، کوئی خدا کا خاص کرم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انگریز ہیں نا وہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں، وہ صاف ستھرے لوگ ہیں، وہاں پہ اتنی صفائی ہے، اتنی پیور چیزیں ہیں کہ جب کوئی ایکسٹرنل وائرس آتا ہے نا تو وہ اڑا کے رکھ دیتا ہے، اور یہاں تو پتہ نہیں ہم صاف پانی پی لیں تو ہمارا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، خالص کھانا کھا لیں تو ہمارے لیے پرابلم ہو جاتی ہے، تو دودھ ہمیں وہ ہضم ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ چلو یہ بلیسنگ ان ڈسگائز کہتے ہیں کہ ایک چلو مطلب ہمارے لیے ہے تو بری چیز کہ ہمارے پاس چیزیں نہیں ہیں، ہماری ہر بیماری یہاں پر موجود ہے، لیکن یہ تھوڑا سا جو ہے ایک اسٹرینگتھ پاکستان کی ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی جو اسٹرینگتھ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایز این ایجوکیشنسٹ اگر میں بات کروں کہ پاکستان میں اس طرح چیزیں نہیں ہیں، تو اس کی سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے پاکستان کی آبادی۔ یورپ کے اندر بوڑھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، پاکستان میں لوگ بوڑھے ہوتے ہی نہیں، کیوں؟ کیونکہ جو 70% لوگ جو ہیں یہاں پہ یوتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ کوئی بڑی فخر کرنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں وہ ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا اچھا ہے کہ وہاں پہ 90 سال 100 سال کی عمر ایک عام بات ہے، لوگ نیچرل ڈیتھ کو پہنچتے ہیں 100 سال پہ 90 سال میں۔ آپ امریکہ دیکھ لیں، اٹلی دیکھ لیں، برطانیہ دیکھ لیں، لیکن پاکستان میں کیا ہے، چونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا ہیلتھ جو ارینجمنٹس ہے وہ بہت اچھے نہیں ہیں، تو نارملی 70 کے بعد جو ہے وہ مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، تو ہمارے پاس بوڑھے لوگوں کی آبادی بہت کم ہے۔ 70% سے زیادہ ہمارے لوگ انڈر 30 ہیں جن کی عمر 30 سال سے کم ہے۔ اب یہ جو وائرس ہے میں جو یہ وائرس اتنا افیکٹو نہیں ہے، کیونکہ ہوتا ہے فار ایگزامپل مائلڈ اگر کسی کو سمپٹمز آئے بھی ہیں تو ہم لوگ تو ویسے ہی نزلہ زکام بخار تو ہم لوگوں کو آئے دن رہتا ہے، عادی ہیں اس چیز کی، میڈیسن بھی نہیں لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ اور ہماری باڈی جو ہے اس میں اتنی امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے
کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ہم مینج کر لیتے ہیں. باقی ابھی ایک آرٹیکل مجھے جو ہے وہ پڑھنے کو ملا, اس کے مطابق ایک رائٹر نے لکھا ہوا تھا کہ پاکستان میں تقریباً 20% لوگوں کو کرونا ہو چکا ہے, لیکن یہاں پہ پتہ ہی نہیں لوگوں کو. ٹیسٹ بھی نہیں نا, ٹیسٹ بھی دیکھیں نا, ابھی تک پورے پاکستان میں کوئی پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو میرا خیال ہے کہ کوئی 80,000 کے قریب ٹیسٹ ہوا ہے, اور اگر 80,000 میں سے مطلب جو ہے وہ یہ پرسنٹیج نکل آئی ہے, تو اگر یہاں پہ ایک دن میں 2-2, 4-4 لاکھ لوگوں کا ٹیسٹ ہونے لگے تو پھر تو یہ پرسنٹیج زیادہ ہو جائے گی. جس طرح امریکہ کی بات کریں تو امریکہ میں سننے میں آیا کہ 1 لاکھ بندے کا ٹیسٹ روز وہ کرتے ہیں, اس حساب سے ان کے ریشو بھی بڑھ رہی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ چلو یہ بھی بلیسنگ ہے کہ اتنے وسائل نہیں ہیں, کیونکہ اس کی ایک سائیکولوجیکل بڑی وجہ ہے. خدا نہ خواستہ جب زیادہ لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو لوگ زیادہ فکر مند ہو جائیں گے, اور پھر جس بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ جناب مجھے کرونا ہو گیا ہے, اس کی امیونٹی ویسے ہی 50% نیچے آ جاتی ہے, تو اس کے جو اس کو لڑنے کی جو طاقت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے جی کہ پاکستان کو ملٹیپل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ایڈوانٹیجز ہیں, لیکن اس چیز کو ہمیں ماننا چاہیے کہ پاکستان کے اندر یہ مرض ہے, یہ وائرس ہے, لیکن یہ ایک خدا کی بڑی مہربانی ہے کہ اتنا جتنا کہ کہا گیا تھا, یہ پریڈکشن یہ تھی کہ 25 اپریل تک پاکستان میں 50,000 کیسز ہوں گے, 25 اپریل تک, لیکن آج 30 اپریل ہے اور ابھی 15,500 کیسز ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ چلو گورنمنٹ کی بھی اس میں ایفرٹس ہیں, ہمیں ان کو بھی ماننا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے. لوگوں نے خود بھی مینج کیا, کسی حد تک اس چیز کو ایکسیپٹ کیا, لیکن بہت ساری ایسی آبادی ہے ہماری جو آج بھی سڑکوں پہ ہے, نہ انہوں نے ماسک پہنے ہیں, نہ ان میں سینیٹائزر کا کوئی کانسیپٹ ہے. تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنے لیے تو خطرہ ہے ہی, یہ دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس چیز کو نا ایک افسانہ نہیں ماننا چاہیے, اس کو حقیقت ماننا چاہیے کہ یہ ایک حقیقت ہے. جی, اسی لیے تو ہماری حکومت نے یہ جو لاک ڈاؤن کا اقدام ہے یہ کیا ہے. جی جی. اور یہ لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ جو پریشان ہیں یا گھروں میں جن کو رہنے کی عادت نہیں ہے وہ ہماری یوتھ ہے. جی بالکل ایسے ہی. اور یوتھ کا گھر میں بیٹھنا بہت مشکل سی بات ہے. بالکل ایسے ہی. تو کیا سجیسٹ کریں گے یوتھ کو کہ اس لاک ڈاؤن کو ایک تو سنجیدہ لیں اور اپنے گھروں میں رہیں, صحیح, اور جو احتیاطی تدبیریں ہیں ان پر عمل کریں, اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ اپنے گھر میں خوش بھی رہیں. بالکل جی, یہ جیسپر صاحب بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایک ایسی مصیبت دنیا میں آئی ہے کہ جس کی پہلے مثال نہیں ملتی. کم از کم ہماری نسلوں میں, یا ہمارے جو پہلے والی نسلیں ہیں, جو بزرگ ہیں ہمارے جو باپ دادا ہیں, ایون انہوں نے بھی اس طرح کی مصیبت نہیں دیکھی. کیونکہ اگر ہم بات کریں کہ اگر 200 سال پہلے کی بات کریں نا, تو تب یہ ایک سچویشن آئی, اور کوئی بھی میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے بزرگ بھی اتنی عمر کے نہیں تھے, 200 سال کے نہیں ہیں. تو یہ اتنی بڑی مصیبت, اتنا بڑا چیلنج جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہو, یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہماری جو لیونگ جنریشن ہے ان کی زندگی میں یہ پہلا تجربہ ہے. دنیا میں نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں کہ دنیا میں ایسا ہوا, لیکن اس جنریشن کے لیے یہ زندگی میں پہلا تجربہ ہے. تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی کام روٹین میں ہو نا تو اس کی مینجمنٹ نکل آتی ہے. بالکل. اور پھر ہمیں پتا ہو کہ یہ چل 10 دن کا ہے, 15 دن کا ہے, 20 دن کا مسئلہ ہے, اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا, تو تب بھی بندہ اس چیز کو مینج کر لیتا ہے. ابھی ہم بڑی بے یقینی کے عالم میں ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے یہ کب تک چلے گا اور کب تک ہم بیک ٹو لائف آئیں گے. اس پہ کچھ جو رائٹرز ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 2019 والی زندگی اب واپس نہیں آئے گی. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب کرونا ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے, ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے.
اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا, ہماری باڈی امیون ہو جائے گی, آہستہ آہستہ بہت سارے لوگوں کو ہوگا اور باڈی ہماری ڈیولپ ہو جائے گی, چیزوں کو مینج کر لے گی. جس طرح بہت ساری بیماریاں ہیں, جیسے ملیریا ہے, جیسے ٹائیفائڈ ہے, جیسے شوگر ہے, ہم نے سیکھ لیا کہ اس کے ساتھ ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ چیز تو ایک حقیقت ہے. اب بات رہی نوجوان نسل کی, جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ پاکستان میں 70% وہ لوگ ہیں جو نوجوان ہیں, اور کسی قوم کا سب سے بڑا اثاثہ اس کی نوجوان نسل ہی ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ پریشان بھی وہ ہیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو گھر میں بیٹھنے کی تو عادت ہی نہیں ہوتی. بالکل. ان کی یاری دوستیاں, باہر کھیلنا کودنا, ہر چیز, اسکول کالج یونیورسٹیز, سارا کچھ بند ہو گیا. تو اب نو ڈاؤٹ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو بینگ این ایجوکیشنسٹ میں اس چیز کو سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ نوجوان اس وقت کو ضائع نہ کریں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہم باہر نہیں جا سکتے, اور ہمیں بھی نہیں پتا, پریڈکشن تو آ رہی ہے جی کہ 30 جون تک پاکستان سے یہ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ بھی کہنے کی باتیں. بالکل. حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہمیں کچھ نہیں پتا, لیکن جو وقت ہے, بہت سارے ایسے ہم نے کام پلان کیے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس زندگی میں وقت ہی نہیں ہوتا. آج ہمارے پاس وقت ہے, ہم اس چیز کو سوچیں کہ کون سے ہمارے پلان تھے, کون سے ہمارے منصوبے تھے, کون سے ہمارے کام تھے جو کرنے والے تھے, جو ہم نے نہیں کیے. ایک تو ان کو کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نوجوان, اس سٹیج پہ جو لوگ ہیں نا, ان کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آگے کرونا کے بعد کا جو سینیریو ہوگا وہ کیا ہوگا. تو جو آپ سمجھ لیجیے جو کام کی نیچر ہے وہ بھی کافی حد تک چینج ہو جائے گی. تو ضروری ہے کہ جو نوجوان گھر پہ بیٹھے ہیں ان کو آج بھی ایک خدا کی مہربانی ہے کہ ہر بندے کے پاس انٹرنیٹ ایکسیس ہے, کیونکہ آگے میرا خیال ہے آئی ٹی کا ہی سارا. بالکل ایسے ہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لائف سٹائل اور فیوچر آف ورک چینج ہو جائے گا. تو آج یہ جو وقت ہے, اس کو اگر نوجوان لوگ سکلز سیکھنے کے لیے لگا دیں تو میرا خیال ہے کہ ایک تو ان کا وقت بھی اچھا گزر جائے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پروڈکٹیولی وہ کر سکیں گے. بے شمار ایسے کام ہیں کہ جو آپ سیکھ سکتے ہیں, اور بے شمار ایسی انٹرنیشنل ویب سائٹس ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسپر صاحب, میں نے یوڈیمی ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے جس پہ کورسز پیڈ بھی ہوتے ہیں, فری بھی ہوتے ہیں. آپ اس پہ رجسٹرڈ ہو جائیں اور اس میں آپ سبسکرائب کر لیں جی کہ فری کورسز کی مجھے لسٹ بھیجتے جائیں. ہر روز وہ آپ کو لسٹ بھیجے, یعنی مجھے ہر روز تقریباً کو 20 سے 25 کورسز کی لسٹ آتی ہے کہ جناب یہ فری کورسز ہیں, 100% آف ہیں, آپ ان میں سے کوئی رجسٹرڈ کرنا چاہتے تو کر لیں. میں کیا کرتا ہوں کہ جو میرے انٹرسٹ کے ہوتے ہیں میں ان کو رجسٹرڈ کر لیتا ہوں. اس وقت آپ یقین کریں گے میرے پاس کوئی 250 کورس رجسٹرڈ, 250 کورس, جس کی قیمت کیا تھی, کوئی $25, کوئی $30. لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہ لوگ ایڈورٹائز کرنے کے لیے اس کو فری کرتے ہیں, اور جب وہ فری کرتے ہیں تب آپ رجسٹرڈ کر لیں, پھر وہ پوری زندگی آپ کے لیے فری ہے. اس کو آپ کسی وقت بھی آپ رجسٹرڈ کر کے آپ سرچ کریں یوڈیمی پہ کہ آج کل جی سوشل میڈیا کے, تو سوشل میڈیا مارکیٹنگ سرچ کریں اور فری پہ کلک کر دیں, آپ کو بتا دے گا یہ کورسز فری ہیں. اس پہ جا کے آپ رجسٹرڈ کریں, اور یقین کریں انتہائی پروفیشنل کورسز ہیں, اور ان کو اگر آپ خود ہی کر لیتے ہیں, کوئی 2 گھنٹے کا کورس ہوتا ہے, کوئی 4 گھنٹے کا کورس ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ کو 6 مہینے لگنے ہیں, آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور اس کو اگر آپ پریکٹس کرنا شروع کر دیں تو یقین کریں کہ فیوچر آف ورک یہ ہے کہ لوگوں نے ایک تجربہ کر لیا ہے کہ ورک فرام ہوم ہو سکتا ہے, اور اتنا ضروری نہیں کہ آپ دفتر میں جا کے کام کریں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے گھر پہ بھی رہ کے کام کیا جا سکتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میری ڈیجیٹل ایجنسی ہے, آپ جانتے ہیں. مجھے تقریباً جب گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا تو 1 ہفتہ پہلے ہم نے ورک فرام ہوم شروع کر دیا تھا. میرے امپلائیز بھی اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں, ہم بھی گھر میں بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں. ہمارا کام رکا نہیں ہے. کیوں نہیں رکا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو کام ہے وہ انٹرنیٹ بیسڈ ہے. آج اتنے سافٹ ویئرز, اتنی اپلیکیشنز آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ کو لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ سارے کام گھر بیٹھے ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں اور ان چیزوں کو مینج کر لیتے ہیں. بلکہ گورنمنٹ تو اب پروموٹ کر رہی ہے بزنسز کو پروموٹ کر رہی ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی ہے
کہ ان سکلز کو سیکھیں. پاکستان کی اپنی بے شمار dgskills.pk کا پہلے بھی 1-2 پروگرام پہ میں نے ذکر کیا, وہ پروگرام کراتے ہیں, لیکن وہ تو چڑا لمبا پروگرام ہے کہ آپ کو 2 مہینے میں کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ جو میں یوڈیمی والا آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو آپ گھر بیٹھے گھنٹے میں فری کر لیں. پھر یوٹیوب آپ کے پاس بہت بڑا ایک ذریعہ ہے کہ اردو میں آپ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنا ایک سکیجول بنائیں, لسٹ بنا لیں, میں نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں, اور روز ایک چیز کو شروع کریں, اس کو کمپلیٹ کریں اور اس کے اوپر کام شروع کر دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں ایک یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہا تھا, ایک اٹک کا 15-16 سال کا لڑکا ہے, اس کا یوٹیوب چینل ہے جناب. یوٹیوب چینل میں کوئی مہینے کا کوئی 3 سے 4 لاکھ روپیہ وہ بندہ کما رہا ہے, اور نہ اس کو انگریزی میں بات کرنی آتی ہے, اردو میں, اور اردو بھی ٹوٹی پھوٹی بولتا ہے. لیکن اس نے کیا کیا کہ سکل سیکھ لی اور آگے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا. تو فیوچر یہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ سکل سیکھیں, ڈیجیٹل سکل سیکھیں. آگے جیسے نوکریاں بھی اسی چیز کی ہیں. جو کام پاکستان کے اندر 5 یا 10 سال بعد ہونا تھا نا, کرونا کی وجہ سے مجبوراً وہ کام اب کرنا پڑ رہا ہے. یعنی جہاں پہ کرونا کے نقصانات ہوئے ہیں, بہت سے فوائد بھی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, کیونکہ ہم نے دیکھا یہ حقیقت ماحول کو بھی صاف کر لیا ہے. بالکل ایسے ہی. میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ کوئی خدا کی کوئی مطلب کیا خدا کا پلان ہے. اوزون لیئر جو ہے وہ دنیا کی وہ ڈیمیج ہو چکی تھی, اور یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا, اور جب سے لاک ڈاؤن ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کافی حد تک ریپیئر ہو چکی. بالکل. تو یہ ایک چیزیں میں کہتا ہوں کہ اس کو نا ہمیں جو ہے وہ مصلحت سمجھنا چاہیے. میری ایک بھائی جان ہیں, ان سے بات ہو رہی تھی, تو میں نے پوچھا کاروباری, میں کہ بھائی جان کاروبار کا سنائیں. کہتے جی میں بالکل سکون سے بیٹھا ہوں, میرا یہ فنڈا ہے کہ جب چیزیں آپ کے مطابق نہ چل رہی ہوں, پھر چیزیں خدا پہ چھوڑ کے آرام سے بیٹھ جائیں, پھر دیکھیں کہ جو چیزیں ہیں یہ وقت گزرنا ہے اور یہ وقت گزر جائے گا, اس کے بعد چیزیں دیکھیں گے. تو یہ ایک مطلب حقیقت ہے کہ برا وقت ہے, گزر جائے گا. برا وقت بعض اوقات کچھ اچھی چیزیں بھی سکھا جاتا ہے. تو دنیا میں جو چینج 10 سال میں آنا تھا نا, یہ کرونا کی وجہ سے, نو ڈاؤٹ افسوس کی بات تو ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہو چکے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں اگر اس میں ہم دیکھیں تو وہ اس دنیا میں نہیں رہے. لیکن جو آپ کی بات ہے نا پہلے والی, نیچرل ڈیتھس پہلے بھی ہوتی تھی. بالکل. لیکن اگر ہم بات کریں نا فیکٹس کو دیکھیں تو جب سے کرونا شروع ہوا ہے شرح مواد دنیا میں کم ہو گئی. ایسے ہی ہے, ایکسیڈنٹل ڈیتھس کم ہو گئی ہیں. بالکل ایسے, بالکل اور ایسے. بہت سی جو لوگوں کی سانس کی پرابلم تھی, جو جن کو پرابلم الرجی کا پرابلم ہوتا تھا, وہ الرجی کا پرابلم نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ پولوشن کا لیول بہت نیچے آیا. بالکل ایسی. اور بہت سارے اور معاملات زندگی کے اور دنیا کے اور بزنسز کے اور گورنمنٹس کے کچھ ری سٹارٹ ہوئے ہیں. تو چلو بعض کا چیزیں سمجھ میں نہ آئیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ کے, خدا کی ایک مرضی سمجھ کے مان لینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس وقت ہے اس کو غنیمت جانیں. ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم محفوظ ہیں, ہمارے رشتہ دار محفوظ ہیں. لیکن اس کو پریشانی میں گزارنے کی بجائے اس کو فوکس کریں کہ یہ ہمارے پاس وقت ہے, اور یقین رکھیں, اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ مہینہ, 10 دن, 1.5 مہینہ اس نے ختم ہو جانا ہے. جب ختم ہو جانا ہے تو پھر ہم کیا دیکھیں گے کہ یار اس وقت کو ہم نے کیسے ویسٹ کیا. یعنی ہر رات کے بعد ایک سویرا ہوتا ہے. ایک سویر ہے. اور ہمارا ایمان ہے اور ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا. بالکل. ہمیں ہمیشہ روشن پہلو پہ چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو دیکھیں تو میں کہتا ہوں کہ نوجوان نسل کو بجائے اس کے کہ پریشان ہوں, ان کو اس چیز کا جو ایک وقت ملا ہے اس میں لرننگ کے اوپر اپنا جو ہے وہ فوکس کریں. اور میں نہ صرف نوجوانوں کو, سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نا ایک پورا اسکیجول بنائیں. عام طور پہ اب کیا ہے, گھروں میں روٹین ہے جی, رات 3-4 بجے تک لوگ جاگتے رہتے ہیں, صبح سوتے ہیں, پھر 1-2 بجے اٹھتے ہیں, پھر آگے پورا ان کا نا ایک سرکل. دیکھیں خدا نے اگر رات سونے کے لیے بنائی ہے, دن جاگنے کے لیے بنایا ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی تو مصلحت ہے. بالکل. آپ دن میں سو جائیں, رات کو جاگتے رہیں, آپ کی صحت جو ہے وہ آپ کو
وہ رسپانس نہیں دے گی. حالانکہ گھنٹے ہو سکتا ہے وہ 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی بجائے وہ 10 گھنٹے سوتے ہیں, لیکن ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نارمل لائف کو گزاریں, جس طرح ہم رات کو سوتے تھے, دن میں کام کرتے تھے, اپنے کام رکھیں, ایک مصروفیت بڑھائیں. تو خدا خیر کرے ہم اس چیز کو بھی کبھی نا انجوائے کریں گے جب یہ وقت گزر جائے گا نا. تو جو ہم نے اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارا, جو نئی چیزیں سیکھیں, یہ ہمیں بڑا کام آئیں گی. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ٹائم کو نا لرننگ کے لیے, اور وہ سکلز جو ابھی میں نے بتائی ہیں, جو ڈیجیٹل سکلز ہیں, جو سوشل میڈیا کے سکلز ہیں, ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا سر جی, ایک بات اور بہت میرے ذہن میں آ رہی ہے جو بہت اہم ہے. آج کل ماں باپ پہ ایک ایسا برڈن ہے جو پہلے وہ خود قبول نہیں کرتے تھے بلکہ وہ دوسروں کے لیے تھا. صحیح. بچے صبح اسکول جاتے ہیں اور پھر ٹیوشن پہ چلے جاتے تھے, لیکن آج کل چونکہ کرونا کی وجہ سے اسکول بھی بند ہیں, ٹیوشنز بھی بند ہیں اور بچے گھر میں ہیں. ان کو کیسے مینج کریں اور کون سی ورکنگ پہ لگائیں کہ بچے جو ہیں وہ کچھ سیکھ بھی جائیں اور گھر کا ماحول بھی جو ہے وہ بھی پرسکون رہے. صحیح. یہ بہت بڑا چیلنج ہے جی, چونکہ بینگ فادر میں بھی اس چیلنج کو فیس کر رہا ہوں. کیونکہ عام طور پہ جو میاں بیوی کی لڑائی ہو جاتی ہے نا, وہ کافی دفعہ بچوں سے ہی ہو جاتی ہے. بچوں کی وجہ بنتی ہے. یہ بات صحیح ہے. وہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا جی, کہ اب چونکہ بندے کے اوپر پہلے تو بندہ بھی اسکیپ کر لیتا ہے جی, میں دفتر کے کاموں میں بزی ہوں. اب تو دفتر کا کام بھی کوئی نہیں. کچھ لوگ تو ہیں جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کے کام تو بالکل رک گئے ہیں نا. تو وہ تو بیچارے گھر پہ ہیں, تو ان کے اوپر بھی کچھ ایسی ذمہ داریاں آ گئی ہیں جو انہوں نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کی. لیکن یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اس وقت جو بچے ہیں ان کو کیسے انگیج رکھا جائے اور کیسے ان کی پڑھائی کا جو ٹائم ہے وہ پڑھائی کا حرج بھی نہ ہو اور وہ بچے بھی ڈپریشن کا شکار نہ ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. پہلی بات جیسپر صاحب, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں حقیقت ہے کہ بینگ پیرنٹس انکلوڈنگ می, آپ پہ بھی یہ سچویشن ہوگی کہ بچوں کو مینج کرنا ایک اور بہت بڑا چیلنج. ایک تو کرونا کا چیلنج ہے نا کہ جس کو ہم فیس کر رہے ہیں, ایک بچوں کو مینج کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن اگین میں یہ بات کہوں گا کہ اس سے اسکیپ نہیں ہے, اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. اگر کچھ میں یہ بتاؤں کہ بچے تو ہمارے رحم و کرم پہ ہے نا, بچوں نے وہ چیزیں کرنی ہیں جو ہم نے ان کو امپریشن دینا ہے. بعض اوقات ہم بھی انسان ہونے کے ناطے بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں, تو ہمارے بچے وہ ان چیزوں کو جج کرتے ہیں, وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. جب ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں آگے ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو بینگ پیرنٹس ہمیں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ یہ ایسی ذمہ داری جو ہمارے اوپر آ گئی ہے اور اس کو پورا کرنا ہے. کرنا اب کیسے ہے, یہ امپورٹنٹ چیز. کیونکہ پہلے تو جب وہ باہر نکلتے تھے اپنے دوستوں سے سیکھتے تھے, بالکل ایسے, اپنے کلاس فیلوز, باہر کے ماحول سے بہت کچھ سیکھتے تھے. بالکل ایسے. اور اب تو وہ گھر میں ہیں, جو ماں باپ کرے گا وہی سیکھیں گے. اس لیے پیرنٹس کو زیادہ رسپانسبل ہونے کی ضرورت ہے. ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے, ہمارا چیزوں کو مینج کرنا, ہمارا گھر میں رہنا, یہ جو چیزیں ہم کریں گے نا وہ ہمارے بچے سیکھیں گے. ایک تو لرننگ کا یہ اسپیکٹ ہے کہ بچوں نے ہمیں آبزرو کرنا ہے, اور جس طرح سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس طرح سے ہم چیلنج کو فیس کر رہے ہیں, اسی طرح سے جب ان کی زندگی میں چیلنجز آئیں گے تو وہ فیس کریں گے. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو ہم نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے, زندگی میں رہتے ہوئے چیلنجز آتے ہیں, پریشانی آتی ہے, اس کا بہادری سے مقابلہ کرنا ہے, اور ایمان کے ساتھ. بالکل ایمان کے ساتھ بہادری سے مقابلہ کرنا ہے. دوسری اب بات رہی پڑھائی والی, تو پڑھائی میں ایک تو یہ ہے جی کہ کچھ سکولز تو ایسے ہیں جنہوں نے آن لائن کلاسیں بچوں کی شروع کر دی. بالکل. ماں باپ کو کچھ ریلیف مل گیا, انہوں نے ٹائم دیا ہے جی 10 بجے بچہ آن لائن ہوگا, 12 بجے تک یہ کام ہوگا, یہ کام کر کے آپ ہمیں بھیج دیں. تو وہ بچے کسی حد تک جو سمجھدار کچھ بچے ہیں, سیانے بچے, وہ تو کر رہے ہیں, باقیوں میں ماں باپ ان کو اسسٹ کر دیتے ہیں. لیکن بہت سارے سکولز ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہوم ورک دے دیا ہے
اور ماں باپ کو کہہ دے جی کہ اب آپ نے کرانا ہے. اب چیلنج ان کو کیا آ رہا ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کرائیں کیا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک پورا نا اسکول والا سٹرکچر گھر میں بنایا جائے. ایک ان کا جو سلیبس آپ کے پاس آیا ہے اس کو پورا سٹرکچر کر لیں کہ بھئی یہ سلیبس ہے, اتنی دیر میں ہم نے پورا کرانا ہے, روز ان کو اتنا کام کرانا ہے. ایک ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے کہ میں نے بچوں کو 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک پڑھانا ہے, 12 بجے کے درمیان 11 بجے بریک بھی ہونی ہے, ان کا کوئی فریش پورا اسکول کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں چھوٹے بچوں کے لیے. یہ بڑا ضروری ہے. اس سے کیا ہوگا کہ بچہ انگیج رہے گا, بچہ تھکے گا بھی, وہ ریسٹ بھی کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب بچوں نے اسکولوں میں جانا ہے تو ان کے ایگزام ہونے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اکثر ماں باپ کہتے ہیں جی بچے نو انجی پاس کر دینا, ایسے کوئی نہیں ہونا. بلکہ ابھی تو کئی 9th کے بچے اور میٹرک کے بچے یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ جی اب ہمارا ایگزام ہونا ہی نہیں ہے. بالکل. اور یہ میں بتاؤں یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی. گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو ہے تعلیم گھر کے نام سے, ایک اپلیکیشن ہے. جی جی, اگر ناظرین کو نہیں پتا تو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ اس کو نوٹ کر لیں. یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے انٹروڈیوس کروائی ہے تعلیم گھر کے نام سے. موبائل پہ آپ اپلیکیشن کریں, کلاس 1 سے لے کے کلاس 8 تک جی جی, انہوں نے سارے اس کے لیکچرز آن لائن دیے ہوئے ہیں, ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں, بینگ پیرنٹ آپ وہ لیکچر دیکھیں, اس کے مطابق اپنے بچوں کو کام کرانا شروع کر دیں. اب مطلب ایک تو یہ ہو گیا جی کہ یہ چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ بھی بور ہو جاتا ہے کہ مجھے اسکول ہی ہر وقت, مطلب یہ نہیں کہ اگر 24 گھنٹے میں چلو جی 12 گھنٹے, کچھ مائیں بڑی سخت ہوتی ہیں, باپ بھی بڑے بیٹھو جی پڑھو. ہر وقت بچے کو اس پریشر میں نہ رکھیں. ایک ٹائم ہے 2-3 گھنٹے کا, اس کے بعد بچے کو آپ تھوڑا ریلیکس کریں اور بچے کو انگیج کریں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں جو جنرل لائف کی ایکٹیویٹیز ہے. جیسے بچے کو کپڑے استری کرنا سکھا دیں, بچہ بڑا انجوائے کرے گا. اس کو بتا دیں کہ بیٹا پہلے تو میں تمہارے کپڑے استری کرتی ہوں یا میں کرتا ہوں, اب آپ نے اگر خود کرنے ہیں جب تم بڑے ہو جاؤ گے, جب تم کالج جاؤ گے یا جاؤ گی یا اسکول جاؤ گے تو تم نے کس طرح کرنے ہیں. یقین کریں بچے اس طرح کی کریٹو سکلز میں بڑا انجوائے کرتے ہیں. بلکہ مائیں بہت کوکنگ بچیوں کو سکھائیں, ان کو فرسٹ ایڈ کے بارے میں جی اس طرح چیزیں ہوتی ہیں, یعنی لائف سکلز سکھائیں ان کو جو زندگی کی ریئل ٹائم سکلز ہیں, جس میں کوکنگ ہو گیا, جس میں بچوں کو میوزک ہے, بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور آن لائن بچے سیکھ سکتے ہیں. بچوں کو انگیج رکھیں اور پھر بچوں کے ساتھ خود بھی انوالو ہوں, بچوں کو ٹائم دیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ, میں ہمیشہ یہ چیز ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر آج سے 4 یا 5 مہینے پہلے آپ کو واپس دیکھنا پڑے کہ یار مجھے ٹائم ملا تھا کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا, اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا, تو کیا میں نے ڈر کے وقت گزارا ہے, سو کے وقت گزارا ہے, لڑ کے وقت گزارا ہے, کس طرح وقت گزارا ہے. دیکھیں ماضی میں بڑا جو ہے وہ پیارا لگتا ہے. آج بھی ہم بیٹھے کبھی اسکول کی باتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں, کبھی بچپن کی باتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. سر جب تک ہماری زندگی رہے گی نا, جی جی, اس کرونا کو بھی ہم یاد کرتے رہیں گے. بالکل, اس سے اسکیپ نہیں ہے. جی, تو جب اسکیپ نہیں ہے تو جو اس آزمائش ہے جو ہم گھر میں اکٹھے گزار رہے ہیں, اس کو یاد کرتے رہیں گے. ہمارا ایمان ہے کہ مصیبت ہے گزر جائے گی, اور اگر خدا نے ہمیں زندگی دی ہے نا تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. بالکل, لیکن اس پریشانی میں کہ پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے, اس انسرٹینٹی سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے اور ہمیں ایمان رکھنا چاہیے اور ایمان کے ساتھ چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. اور اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر ہمیں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بچے اب 24 گھنٹے ہمیں واچ کر رہے ہیں, ہمارے بیہیویئر کو واچ کر رہے ہیں, ہمارے بول چال کو واچ کر رہے ہیں, اور چیزوں کو وہ بہت جلدی سے سیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ ہم جیسا ہی تو بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے ماڈل ہی ہم ہیں. اس لیے ایک تو ہمیں بڑا رسپانسبل رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی پریشان نہیں ہونا اور بچوں کو بھی ایمان کی بات سکھانی ہے. جھوٹ مت بولیں, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کبھی ایک جگہ پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے, انہوں نے کہا جی بچوں کو نا آپ یہ بتائیں نا کہ کرونا کیا, ان کو بچوں کو نہ بتائیں.
لیکن میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بچوں کو حقیقت بتانی چاہیے. ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ ایک دنیا پہ وبا ہے, یہ آپ کے لیے ہمارے لیے کتنی خطرناک ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے حقیقت کا. لیکن ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا اس کی جو پریکاشنری میجرز ہیں یہ ہیں, اس طرح سے ہم بچ رہے ہیں اور یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں, اور اس کو ایمان مطلب یقین کرائیں کہ ہم محفوظ ہیں, ہم اپنے گھر میں ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو کریں گے, پریکاشنز لیں گے, تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر دیکھیں آج آپ نہیں سکھائیں گے, کبھی ٹی وی پہ خبر لے لے گا بچہ, کبھی کہیں سے ہوگا, اور اس کے مائنڈ میں کوئی غلط امپریشن چلا جائے گا. اس لیے بچوں کو ایجوکیٹ کریں, اس حقیقت سے بھی ان کو باخبر کریں کہ کرونا کیا ہے, کرونا کی وجہ سے ہمیں خطرہ کیا ہے, کرونا سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس وقت ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں. بالکل. اور بچے بڑے فاسٹ لرنر ہوتے ہیں, اور وہ ماں باپ کو پریشان دیکھتے ہیں نا, تو وہ بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور اندازہ ہو جاتا ہے ان کی باتوں سے کہ بچہ ڈپریشن میں ہے. اس لیے بچے کو اس ڈر سے بھی باہر نکالنا ہے, بچے کو حقیقت بھی بتانی ہے, بچے سے جھوٹ بھی نہیں بولنا, اس کے ساتھ وقت بھی گزارنا ہے, اس کے ساتھ کھیلنا بھی ہے, اس کو پڑھانا بھی ہے. تو ماں باپ کے لیے نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن اس چیلنج کو بڑا سسٹمیٹک طریقے سے نبھانا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عام طور پہ پہلے میاں بیوی جو تھے ایک دوسرے کو کم وقت دیتے تھے, یا کم وقت ملتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے. بالکل ایسے. لیکن آج کل چونکہ لاک ڈاؤن 24 گھنٹے ساتھ رہنا, صحیح, اور یہ کیا تجربہ آپ کا اس کے بارے میں؟ جیسپر صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ تجربہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہے. کچھ لوگوں کے لیے تو آپ سمجھ لیے کہ یہ اچھا تجربہ ہے. جن لوگوں کا ایکسپیرینس تھا اکٹھا رہنے کا, ان کے لیے تو شاید اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہے. وہ شاید ان چیزوں کے عادی ہیں, اور انہوں نے اس چیز کو, میرا خیال ہے کہ کچھ پرسنٹیج ہے, بڑی چھوٹی سی پرسنٹیج, کہ جنہوں نے اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں اور انجوائے کیا. اچھا, آپ کے اندازے میں جی اس پیریڈ میں نفرتیں زیادہ بڑھ رہی ہیں یا محبتیں زیادہ بڑھ رہی ہیں؟ بات یہ کہنا میرا خیال ہے کہ ٹی وی شو پہ مناسب نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو زیادہ پرسنٹیج ہے وہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے, ہمارا سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی ہونے کے ناطے, مطلب اگر بندہ کام کر رہا ہے تو وہ صبح 8-9 بجے گیا ہے, رات کو 8-9 بجے آتا ہے, تو اسی طرح بیوی بھی اگر کام کر رہی ہے, اگر وہ گھر پہ بھی ہے تو ان کے پاس نا گزارنے کے لیے وقت کم ہوتا تھا, تو لڑائی کے لیے بھی کم وقت ملتا تھا. میں آپ کو اپنی اگزامپل بتاؤں کہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, اور مجھے کہتے ہیں جی کہ بیٹھے ہوئے کہتے افتخار صاحب تہاڈی شادی نو ماشاءاللہ تب کی بات ہے, تب 5-6 سال ہو گئے تھے, اب تو 8 سال ہو گئے مجھے ماشاءاللہ جی. کہتے جی 6-7 سال ہو گئے ہیں آپ کی شادی کو, آپ کی لڑائی کیسے کتنی کی دفعہ ہوئی ہے؟ میں کہا جی لڑائی بہت کم ہوئی ہے. کہتے وجہ؟ میں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ لڑنے کے لیے وقت ہی نہیں ملتا. وقت ہی نہیں ملتا. کہتے یہ کون لڑنے کے لیے کون سا وقت چاہیے, لڑ تو کی وقت. میں کہا جی بات یہ ہے کہ میں صبح 8-9 بجے گھر سے نکلتا ہوں, رات کو 9-10 بجے گھر جاتا ہوں, تو بڑا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے بیوی کے ساتھ گزارنے کے لیے, بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے. تو بیوی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ چلو یہ کم ہے, تو اس کے گلے شکوے بھی ذرا کم ہی ہوتے ہیں, ہوتے بھی ہیں تو وہ پوسٹ پون ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, پھر کبھی فری وقت ہوگا تو پھر لڑیں گے. نہیں سر, لیکن آج کل میرے خیال سے لڑائی کم ہونی چاہیے, کیونکہ بازار تو بند ہیں. بات یہ ہے جی کہ لڑائی کا ایک فیکٹر ہے جو کہ جس کو آپ مائنس کر سکتے ہیں, لیکن ایک سائیکولوجیکل اگر فیکٹر دیکھیں نا, تو وہ یہ ہے کہ 80% یا 90% وہ لوگ تھے کہ جن کو زندگی میں بڑا کم وقت میاں بیوی کو ساتھ گزارنے کا ملا ہے. اب 24 گھنٹے جب گزارنا ہے تو انسان کی ایک آپ سمجھ لیجیے کہ فطرت ہے کہ وہ چیزوں سے نا تھوڑی تھوڑی چیزوں سے اریٹیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے, اور انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو کافی زیادہ مسئلے مسائل آئے ہیں اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں, کیونکہ یہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے نا.
تو آپ نے دیکھیں یوتھ کو مشورہ دیا ہے ٹائم گزارنے کے لیے، بچوں کو مشورہ دیا ہے، تو جو میاں بیوی ہیں ان کو بھی کوئی مشورہ دیں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی اس طریقے سے کریں کہ ان کا بھی یہ وقت اچھا گزرے، بلکہ وہ بھی اپنی زندگی کو انجوائے کریں۔ بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بینگ اے میریڈ مین اگر یہ بات کرنا چاہوں تو بات صرف یہی ہے کہ جو بات پہلے میں نے کی ہے فارمولا سیم ہے کہ ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا چاہیے کہ وقت یہ مختصر ہے پریشانی کا، یہ وقت گزر جانا ہے، پھر ہم اس کو کیسے یاد کریں گے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں۔ اور اگر فار ایگزامپل گھر میں گزارا مشکل بھی ہے تو یہ رکھیں کہ چلو یار کچھ 4 دن 10 دن 20 دن یہ گزر ہی جانا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ چیزوں کو نا برداشت کا مادہ ذرا زیادہ ہونا چاہیے، میاں کو بھی اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں باتوں کا عادتوں کا پتہ ہی نہیں تھا ایک دوسرے کا۔ دیکھیں ہر بندے کی نا اپنی کچھ پریفرنس ہوتی ہے فیملی کے بارے میں، عادتوں کے بارے میں۔ ہم چونکہ جب وقت کم ملتا ہے نا تو اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا کہ میری بات مانی گئی ہے کہ بیوی کی بات مانی گئی ہے یا اس نے کیا کہا ہے میں نے کیا کہا ہے، کیونکہ جو ٹائم کم ہونا بھی ایک بلیسنگ ہوتا ہے۔ لیکن جب وقت زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بندہ نا نوٹ کر رہا ہے، اچھا اس نے یہ کہا تو میری بات تو مانی نہیں، میں کہوں کسی اور انداز میں، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اریٹیشن کا باعث بنتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک تو فلیکسیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے میاں بیوی کے اندر، اور اس ٹائم میں بندے کو خاص طور پہ بندے کو فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ چیزوں کو یہ نہ کہ میں نے اپنی رٹمن مانی ہے، فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت کو انجوائے کرنا چاہیے، بیوی کا ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے ایک دن میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ میں نا کچن اورینٹڈ بندہ نہیں ہوں، مجھے کوئی چیزیں بنانی نہیں آتی، حالانکہ نئی جو نسل ہے اس میں خاص طور پہ جو ہسبینڈز کی نئی پود ہے انہوں نے کافی کچھ بنانا اور بیوی کو سپورٹ کرنا، حالانکہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو میری بیگم ایک دن مجھے کہتی ہے کہ دیکھیں جی کہ لوگوں نے فیس بک پہ لگایا ہوتا ہے فلاں کے ہسبینڈ نے آج یہ بنایا، آج وہ بنایا، آج یہ بنایا، تو آپ تو کچھ بناتے نہیں، بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، آپ نے تو کچھ بنایا نہیں کبھی۔ فیس بک پہ تو وہ آج میرے ایک دوست ہیں وہ بتا رہے تھے کہ اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ یہ کام کر دو نہیں تو میں فون کروں گی کہ میرے ہسبینڈ کو کھانسی بہت آتی ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو میں یہی کرنا چاہوں گا کہ بھائی ان سے بھی یہ میں دوست سے بھی یہی کہوں گا کہ بھائی یہ وقت ہے، اس کو نا بڑی سلامتی کے ساتھ اگر گزارنا چاہتے ہیں تو ایک تو فلیکسیبل رہیں، دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ ذرا کم رکھیں اور اپنے اوپر بھی تھوڑا سا رحم کریں، اپنے آپ کو بھی معاف کریں، کیونکہ دیکھیں انسان اپنے آپ سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے میں یہ کروں میں وہ کروں، لیکن اب وقت یہ ہے کہ وہ انسان بھی اس طرح نہیں کر پا رہا، جو اس کے خاندان والے منسلک لوگ ہیں وہ بھی اس طرح نہیں کر پا رہے، تو اس میں ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کم کرنا چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے، کام کاج ہیں بالکل وہ کرنا چاہیے، ہیلپ کرنی چاہیے، اس میں مل جل کے کر لینا چاہیے۔ یہی ایک طریقہ ہے جی، میں تو میری جو ناقص عقل ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ یہی ایک وقت ہے کہ جس طرح سے میاں بیوی گھر میں اچھا ماحول کریٹ کر سکتے ہیں، اور یہ اچھا ماحول بچوں کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور باقی جو خاندان کے لوگ ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ سر بینگ کرسچن جی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہم مسیحی اس سچویشن میں اپنے ایمان میں کس طرح سے مضبوط رہ سکتے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر گزار سکتے ہیں؟ بالکل یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ میں اس بات سے نا منسلک ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا نا تو شروع میں پریشانی بہت زیادہ تھی، یکدم چیزیں بند ہو گئیں، یکدم خبریں اور بڑی نا پریشانی ہو گئی۔ تو میں ایک دن اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھا ڈسکس کر رہا، میں کہ یار پریشانی اتنی کہ رات کو نا نیند نہیں آتی، رات تو 2-3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، اگر سو بھی جائیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جاگ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد کوئی ایسے ہلکی سی آواز ہو تو آنکھ کھل جاتی ہے اور بستر میں پڑے رہتے ہیں، نیند صحیح نہیں آتی، پریشانی بہت ہے۔ تو میری چھوٹی بیٹی ہے وہ ثنایا 4.5 سال کی بیٹی ہے،
بائبل میں سے اس نے نا سنڈے اسکول جاتی ہے تو اس نے کوئی آیت سیکھی ہوئی تھی, اس نے کہا کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے. فکر. اور یقین کریں کہ یہ بات سن کے نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک کرسچن ایمان ہے, اور یہی ایمان ہے کہ جو ہمارے سروائیول کی وجہ بن سکتی ہے. ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہم خون خریدے ہیں اور ہم چنے ہوئے لوگ ہیں, اور جب تک خدا نے ہماری زندگی اس دنیا میں لکھی ہے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. اس بات پہ ہمارا بینگ کرسچن پکا ایمان ہونا چاہیے کہ خدا کو ہماری فکر ہے, وہ ہمارا سنبھالنے والا ہے. ایک بات تو یہ ہے, یہ ہمیں پریشانیوں سے چیزیں آزاد کر دیں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو کرنے والی چیزیں ہیں, جو کیئر کرنے پریکاشنز ہیں وہ نہ کریں. یعنی ہم یہ ایمان رکھیں کہ خدا ہمیں بچا لے گا, اور ہم جو ہے وہ میٹنگیں بھی رکھیں, اور ہم جو ہے وہ پارٹیاں بھی رکھیں, اور ہم بازاروں میں بھی جائیں, اور ہم جو چیزیں کیئر کرنے والی ہیں وہ بھی جو ہے وہ نہ کریں, اور صرف جو ہے وہ یہ کریں جی خدا ہمیں بچا لے گا. تو میرا خیال ہے کہ خدا کو بھی آزمائش میں ڈالنا جو ہے نا, یہ بھی ایک مناسب کرسچن بیہیویئر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کرسچن بیہیویئر یہ ہے کہ خدا پر ایمان رکھیں اور اس بات پہ یقین رکھیں, لیکن جو چیزیں کرنے والی ہیں ان کا تو ہمیں کرنا چاہیے نا, کیونکہ کلام بھی ہمیں اس چیز کے لیے کہتا ہے کہ جب مصیبت کا وقت ہے تو مصیبت کے وقت میں جو سمجھدار آدمی ہے نا وہ چھپ کر بیٹھتا ہے, مصیبت کے سامنے نہیں جا کے کھڑا ہوتا کہ شیر آ گیا تو میں سامنے کھڑا ہو جاؤں تو مینوں کھا کے وکھا. اس طرح نہیں ہوتا. یہ ایمان کا جو ایک سمجھ لیں کہ بات بات پہ ٹرائل جو ہے نا, یہ بھی کرسچن ایمان نہیں ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں کتاب میں انڈین رائٹر ہے, اس نے ایک واقعہ بڑا پیارا لکھا کہ ایک بندہ تھا, بڑا مذہبی بندہ تھا, تو گاؤں میں نا اعلان ہو گیا جی سیلاب آنے والا ہے. اس نے کہا جی سیلاب آنے والا ہے تو سارے لوگ جو ہے یہ گاؤں چھوڑ کے چلے جائیں. انہوں نے کہا جی میں تے گاؤں چھوڑ کے نہیں جانا. انہوں نے کہا جی وجہ؟ اس نے کہا جی میرا ایمان ہے کہ میرا خدا مینوں بچا لے گا. وہ کدی چوکیدار آئے, انہوں نے کہا تیری مہربانی یار, تیرا ایمان ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ بار بار گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو سارے چلے گئے تو چل. انہوں نے کہا جی میں نہیں جانا, میں اتنے بیٹھا. کبھی کوئی بندہ جائے اس کے پاس, کبھی پولیس والا کو, انہوں نے کہا جی مینوں تسی مار دیو میں نہیں جانا. الٹیمیٹلی کیا وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے, سیلاب آیا, بندہ مر گیا. ٹھیک ہے, وہ بندہ جو ہے اب ہے تو ایک فکشن, وہ اس کا جب وہ گیا مکالمہ ہوا خدا سے, اس نے پوچھا کہ میرا تو ایمان ہی میرا ایمان بڑا پکا سی, ساری عمر میں کوئی بدی نہیں کیتی, میں نیکیاں کردا رہا, تے جے میرا ایڈا ایمان سی تیرے دی ایمان نہ میں کہہ دیتا سی کہ مینوں کچھ نہیں ہوندا تو مینوں مار ہی دیتا ہے. اور رائٹر لکھتا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں تے بڑی بڑی تیرے کو لایا سی, کبھی چوکیدار دی شکل چ آیا, کبھی پولیس والے دی شکل چ آیا, کدی کسی بزرگ دی شکل آیا, تے تو میری گل ہی نہیں مننی. بات یہ ہے کہ اب اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے, بزرگ کہہ رہے ہیں, ٹی وی والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی گھر میں رہو, احتیاط کرو, ہاتھ دو, ماسک پہنو, رش والی جگہ پہ نہ جاؤ, تو ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے کہ خدا کے بندے جو ہیں وہی خدا کے روپ میں آپ کو انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس چیز پہ بھی ایمان رکھنا چاہیے. تو بینگ کرسچن پہلا تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں محفوظ رکھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں وہ ضرور کریں. دیکھیں آج ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں تو جو ایس او پیز ہیں ہم نے فالو کیے ہیں. ہم آئے ہیں تو ہم نے ہینڈ شیک نہیں کیا, ہم ایک ڈسٹینس پہ بیٹھے رہے, ہم نے چیزوں کو مینج کیا. ہم یہ خدا کا کام ہی کر رہے ہیں نا, لیکن جو پریکاشنز ہیں وہ تو لے رہے ہیں. تو ہم اگر یہ کہیں جی اسی خدا دا کام کر رہے ہیں, جی جیسپر صاحب آؤ گلے بھی ملیے تے سارا کچھ کریے, تے مطلب اب یہ اب ہو جائے تو ہم پھر گلا کریں کہ اسی تے خدا دا کام کر رہے سی, اسی کیوں بیمار ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو نا ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو میں جی کیتھولک ٹی وی کے وسیلہ سے یہ تمام اپنے بہن بھائیوں سے
یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں گھروں میں رہنا چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، عبادت کا ایک وقت روزانہ مقرر کریں۔ آج کل آپ کے پاس وقت ہے، صبح اٹھیں تو خاندان کی صورت میں بیٹھیں، عبادت کریں، رات کو سونے سے پہلے سارا خاندان مل کے عبادت کریں اور خدا سے یہ التجا کریں کہ خدا اس مصیبت میں ہمارے سارے خاندان کو بچائی رکھے اور اس دنیا سے اس مصیبت کو ہٹا لے۔ لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اعلیٰ حکمرانوں کے تابع رہنا یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے، یہ بھی ہمیں کلام سکھاتا ہے۔ اس لیے جو پریکاشنز کرنے والی ہیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں، وہ احتیاطی تدابیر لیں۔ ان احتیاطی تدابیر میں ہی آپ کی سلامتی ہے، آپ کے بزرگوں کی سلامتی ہے اور آپ کے بچوں کی سلامتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ خدا اس برے وقت کو جلد ٹال دے گا، یہ مصیبت کا وقت جلد گزر جائے گا، لیکن یہ جو آزمائش کا وقت ہے اس میں ہمیں بڑا پختہ ایمان کے ساتھ رہنا ہے اور مسیحی ایمان ہی ہماری زندگی میں ہمیں تسلی دینے والا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے لیے اپنے خوبصورت مشورے دیے ہیں کہ ہم اس مشکل وقت میں جو ہے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں اور اس وقت کو یادگار بنا سکتے ہیں۔ سو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ اس سے سیکھا ہوگا، اور جس طرح سر افتخار انجم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر ہم حکومتی تدبیروں پہ عمل کریں گے تو پھر ہی ہم کرونا کی اس وبا سے بچ سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مضبوط ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ یہ ایمان جو ہے ہم آنے والی نسلوں میں منتقل کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ۔